بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بحمد اللہ تعالی سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی پہلی 10 آیات مبارکہ کا ترجمہ ہو چکا ہے، جس میں عقل والوں کی نشانیاں، عقل والوں کے عقائد، عقل والوں کی مناجات، عقل والوں کے لیے بشارات، ان چیزوں کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں۔ آج کے درس میں مختصراً کچھ باتیں عرض کرنی ہیں انہی عقل والے لوگوں کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے سورہ آل عمران کا جو پہلا رکوع ہے اس کے اندر تھوڑا سا جانا ہے۔ آخری رکوع میں بھی عقل والوں کا تذکرہ ہے اور پہلے رکوع میں بھی عقل والے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ یہاں پر عقل والے لوگوں کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ وہ ذکر بھی کرتے ہیں اور فکر بھی کرتے ہیں، اور پہلے رکوع میں عقل والوں کی نشانی یہ بیان کی ہے کہ وہ قرآن مجید کی جو متشابہ آیات ہیں ان کے پیچھے چلتے نہیں ہیں، بلکہ قرآن مجید کی وہ آیات جو محکمات ہیں، جن کا معنی، مطلب اور مفہوم بالکل واضح ہے، جن کو سمجھنے کے لیے کسی زیادہ علوم کی اور زیادہ معلومات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ سورج کی طرح، چاند کی طرح بدیہی ہیں اور واضح ہیں۔ فرمایا جو محکمات پر ایمان رکھتے ہیں اور متشابہات پر بھی ایمان رکھتے ہیں لیکن چلتے محکمات کے پیچھے ہیں، فرمایا وہی لوگ کیا ہیں؟ عقل والے ہیں۔ وہی لوگ کیا ہیں؟ عقل والے ہیں۔ اصل یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں بھی عقل والوں کی ایک نشانی کا بیان ہے اور آخری رکوع میں بھی عقل والوں کی کیا ہے؟ نشانیوں کا بیان ہے۔ تو بالکل ربط پیدا ہو گیا کہ جب بندہ قرآن مجید کی محکمات آیات کے اوپر اپنا عقیدہ بناتا ہے اور ان کے مطابق اعمال بناتا ہے اور پھر اپنے اندر ذکر اور فکر پیدا کرتا ہے تو اب اس کی کامیابی میں کوئی کمی باقی نہیں رہ جاتی۔ ترجمہ آیت مبارکہ کا ذرا دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ہے جس نے نازل کی ہے آپ پر کتاب، منہ آیات، اس میں سے کچھ آیات ایسی ہیں محکمات، جو کیا ہیں؟ محکمات ہیں، بالکل واضح ہیں، ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہے، وہی کیا ہیں؟ اصل کتاب ہیں۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ آیات کیا ہیں؟ متشابہات ہیں، یعنی جن کا معنی اور مفہوم واضح نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ،
اب فرمایا جن کے دلوں میں بیماری ہے، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ فتنے کو برپا کرنے کے لیے، فتنے کو تلاش کرنے کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ محکمات کے پیچھے نہیں چلتے بلکہ کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں۔ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور ان آیات کا غلط مطلب نکالنے کے لیے وہ محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں اور متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں۔ تفصیل اس کی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ وما يعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ متشابہات کا جو مطلب اور صحیح مفہوم ہے اس کو کوئی نہیں جانتا مگر کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اور صحابہ اکرام کا بھی یہی عقیدہ ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ والراسخون فی العلم، اور فرمایا کہ وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں، راسخین فی العلم ہے، یقولون، وہ کہتے ہیں کہ آمنا بہ، ہمارا تو ہم پورے قرآن پر کیا ہے؟ ایمان لے آئے۔ کل من عند ربنا، سارے کا سارا ہمارے رب کی طرف سے ہے، سمجھ آئے گی؟ وما یذکر الا اولو الالباب، اس بات سے نہیں نصیحت حاصل کریں گے مگر وہی لوگ جن کے پاس کیا ہے؟ عقل ہے، سمجھ آئے گی جناب؟ تو بہرحال یہ خلاصے کے طور پر عرض کر دیا ہے کہ گویا کہ سورت آل عمران کے پہلے رکوع میں بھی عقل والوں کا تذکرہ ہے اور آخری رکوع میں بھی کیا ہے؟ عقل والوں کا تذکرہ ہے۔ پہلے رکوع میں عقل والا قرآن نے قرار دیا ہے کن کو؟ جو کن آیات کے پیچھے چلتے ہیں؟ محکمات کے یا متشابہات کے؟ محکمات کے۔ اور اصل کتاب بھی کیا ہیں؟ محکمات ہیں۔ اور یہاں پر فرمایا کہ عقل والے وہ لوگ ہیں جو ذکر بھی کرتے ہیں اور فکر بھی کرتے ہیں۔ اب اس پر دو باتیں عرض کرتا ہوں آپ کے لیے، توجہ فرمائیں ذرا، بہت خاص توجہ فرمایا کریں بھائی۔ اب تو سننے والا جو عمل ہے وہ کتنا مبارک عمل ہے اور اس امت کے لیے اس کا کتنا اجر و ثواب ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، قرآن مجید کے حوالے سے بھی اور کل کے درس کی جو حدیث ہے اس کے حوالے سے بھی آپ سن چکے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے کہ ایک بات آپ کی خدمت میں نے وہاں پر عرض کر دی تھی پہلے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ ذکر بھی کرتے ہیں اور کیا ہے؟ فکر بھی کرتے ہیں۔ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، فکر کرتے ہیں اس کی مخلوقات میں۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ ذکر اس کی ذات کا ہوگا اور فکر اس کیا ہے؟ اس کی مخلوق کا ہوگا۔ اس کی ذات میں ہم نے فکر کرنا نہیں، اس کی ذات کا صرف ہم نے کیا کرنا ہے؟ ذکر کرنا ہے۔ اب ایک اور جو مفسرین نے اس کے اوپر نقطہ بیان کیا ہے وہ ذرا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو فکر کی دعوت ہے، قرآن مجید نے فکر کرنے کی لوگوں کو کیا دی ہے؟ دعوت دی ہے، اور عقل والوں کی نشانی بیان کی ہے کہ اس کی مخلوقات میں فکر کرتے ہیں۔ فرمایا قرآن کا جو فکر کی دعوت ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے عقل پہلے ذکر کی روشنی سے منور ہو، جن کے عقل جو ہیں پہلے ذکر کی روشنی سے کیا ہو؟ منور ہو، سمجھ آئے گی؟ کیوں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ، وہ عقل والے وہ لوگ ہیں جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، قیاماً، کھڑے ہو کر، وقعوداً، اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور لیٹ کر۔ آگے فرمایا ویتفکرون فی خلق السماوات، اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو فکر تو بہت کرتے ہیں مگر ان کو عبرت حاصل نہیں ہوتی، ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان کا عقل پہلے ذکر کی روشنی سے منور نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی جو فکر کی دعوت ہے نا کہ تم لوگ میری مخلوقات میں غور کرو، فکر کرو، وہ فقط انہی لوگوں کو ہے جو پہلے اس کی ذات کا کیا کرتے ہو؟ ذکر کرتے ہو۔ جن کے عقل میں ذکر کی روشنی نہیں ہے، جن کے عقل کے اندر جناب والا اس کی یاد کی روشنی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو قرآن نے فکر کا حکم ہی نہیں دیا۔ تو سمجھ آئیے بات؟ ہاں، اسی لیے میں نے آپ کو سنایا تھا نا اس مقام کے اوپر تفسیر ضیاء القرآن کا، کاش کہ مسلمان طلبہ اس آیت کی روشنی میں کام، سمجھ آ گئی کہ اس سے کیا ہوگا کہ پہلے ان کا اپنا دل روشن ہوگا، اس کے بعد پھر ان کی کوشش سے دنیا بھی کیا ہے؟ روشن ہوگی، سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو قرآن مجید کی جو فکر کی دعوت ہے نا کہ فکر کرو میری مخلوق کے اندر،
وہ انہی لوگوں کو ہے جن کا عقل پہلے ذکر کی روشنی سے کیا ہو، منور ہو، جن کے عقل میں اس کی یاد ہی نہیں ہے، اگر وہ فکر کریں گے تو فکر کے باوجود بھی گمراہ ہی رہیں گے، فکر کے باوجود بھی جو اصل مقصود ہوگا فکر کا اس تک وہ کبھی بھی پہنچ سکتے نہیں ہیں۔ ایک بات یہ آپ کو بتانی تھی۔ دوسرا ایک بڑا فائدہ جو مفسرین نے ذکر کیا ہے اس کو ذرا سنیں۔ فرماتے ہیں کہ اب یہ دو صورتوں کا اختتام ہو رہا ہے، ایک صورت بقرہ اور دوسری صورت آل عمران۔ صورت بقرہ میں جو عنوان تھا اور جو مخاطبین تھے وہ زیادہ تر کون تھے؟ یہود تھے، اور صورت آل عمران میں زیادہ جو خطاب ہوا ہے وہ کن سے ہوا ہے؟ نصارہ سے ہوا ہے، کیونکہ آل عمران جو ہے یہ جو پیچھے جو آل عمران کا تذکرہ ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ اور ان کی نانی، سمجھ آئے گی، ان تین شخصیات کا کیا ہوا ہے؟ تذکرہ ہوا ہے جناب والا۔ تو آل عمران نصارہ کا تذکرہ ہے اور بقرہ یہ تذکرہ ہے کس کا؟ یہود کا تذکرہ ہے، کیونکہ گائے ذبح کرنے کا حکم عیسائیوں کو نہیں دیا گیا تھا، کن کو دیا گیا تھا؟ ہاں، یہ کچھ موٹی موٹی باتیں یاد رکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ بھئی صورت بقرہ کا عنوان کیا ہے، کن سے خطاب ہے؟ آپ کہیں بھئی زور تو بڑا استاد لایا پر آج تک یہ نہیں پتہ لگا کہ بقرہ میں اصل خطاب قرآن کا کن سے ہے۔ سمجھے گی جناب؟ وہ لوگ جو بیچارے نا قرآن مجید کے ترجمے کے اور درس کے بس ان کے لیے دعا ہی ہم کر سکتے ہیں نا، وہ بعض اوقات کچھ ہمارے سادہ دوستوں سے پوچھتے ہیں نا تو پھر یاد تو نہیں رہتی نا چیزیں، تو مجھے کہتے ہیں ایو تھوڑے درس دا فائدہ ہے، بڑا تو سیاں دیو درس دینے آسی جنابے والا، وہ مجھے سنانے کے لیے، سمجھ آئی؟ تو میں پھر ان کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ میری ذمہ داری صرف کیا ہے؟ سنانا ہی ہے، آگے اس کو سن کر محفوظ کرنا اور اس کے اوپر جناب والا غور و فکر کرنا، یہ تو میری ذمہ داری میں شامل ہی نہیں ہے، یہ تو کیا ہے؟ ساتھیوں کی اپنی ذمہ داری ہے جناب والا۔ تو بہرحال یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ صورت بقرہ جو ہے نا اس کا خطاب کن سے ہے؟ یہود سے، اور آل عمران یہ تذکرہ ہے کن کے بارے میں؟ نصارہ کے بارے میں، سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو اب وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید نے یہ جو عقل والوں کی نشانیاں دو ذکر کی ہیں کہ پہلے ان کا عقل اللہ کی یاد سے کیا ہے؟ روشن ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر وہ کیا کرتے ہیں؟ فکر کرتے ہیں۔ فرمایا یہ یہود و نصارہ کے اوپر پوری تفصیل قرآن نے ان دو لفظوں میں ذکر کر دی ہے، ذکر اور فکر کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود جو تھے ان میں افراط اور تفرید تھا، عیسائیوں کے اندر ذکر تھا، فکر نہیں تھا، یہودیوں میں فکر تھا، ذکر نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ اللہ اکبر۔ یہودیوں کے اندر کیا تھی؟ صرف دنیا، صرف کیا ہے؟ دنیا کی فکر جناب والا اور مختلف چیزوں کے اوپر تحقیق کرنا، اور عیسائیوں کے اندر فقط کیا تھا؟ ذکر تھا۔ جو رہبانیت تھی وہ کس کے لیے تھی؟ ذکر اللہ کے لیے تھی نا، اللہ کی یاد کے لیے تھی کہ بیوی بچے ہر چیز کو چھوڑ کر آدمی جنگل میں چلا جائے جناب والا، اور پھر وہاں پہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، اس کی یاد کرتا رہے۔ تو ان کے اندر صرف اور صرف کیا تھا؟ ذکر تھا، اور یہودیوں میں کیا تھا؟ فکر تھا۔ فرمایا یہ دونوں بے وقوف ہیں، عقل والے وہ ہیں جن میں ذکر بھی ہے اور فکر بھی ہے، وہ میرے نبی کی جماعت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے ایمان کا معیار یہود و نصارہ کو نہیں بنایا بلکہ کن کو بنایا ہے؟ ہاں، سمجھا کہ جناب؟ اور یہ جملہ بھی ساتھ ساتھ ایڈ کرتے رہا کریں، ایمان کا معیار بھی صحابہ، قرآن کو سمجھنے کا معیار بھی، ہاں سمجھ آئے گی جناب والا؟ یہ بات اپنے ذہن میں آپ رکھ لیں۔ اور کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ بھائی آپ کے اکابرین کون ہیں، تو ہمارے سب سے پہلے اکابر کون ہیں؟ سمجھ آئے گی؟ کوئی پوچھے بھائی آپ کن بزرگوں کے پیچھے چلتے ہیں، تو ہمارے بزرگ کون ہیں بھائی؟ پہلے نمبر پر یہ ہیں، پہلے نمبر پر کیا ہے؟ ہاں سمجھ آئے گی نا جناب والا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور لوگ پوچھیں کہ بھائی آپ کن ولیوں کے پیچھے ہیں، تو آپ نے کیا کہنا ہے بھائی؟ صحابہ کرام، سمجھ آئے گی؟ اس سے انشاءاللہ اگر اس آدمی کے اندر گندگی ہے نا تو خود بخود آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی، سمجھ آ گئی جناب والا؟ تو اس طرح کر کے آپ کو پھر جواب ملے گا۔ تو بہرحال یہ بات ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہود بھی عقل مند نہیں اور عیسائی بھی کیا ہیں؟ عقل مند نہیں، کیونکہ ایک طبقہ صرف دنیا کی فکر میں ہے
اور ایک طبقہ صرف کیا ہے؟ میرے ذکر کے اندر ہے۔ فرمایا عقل والے وہ ہیں جو دونوں چیزوں پہ چلتے ہیں، ان کا عقل میری یاد سے روشن ہے اور ان کی فکر جو ہے وہ میری مخلوقات میں موجود ہے، اور فکر کر کے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اب مفسرین فرما رہے ہیں کہ ذرا دیکھیے، عیسائیوں کے اندر چونکہ صرف ذکر تھا، صرف کیا تھا؟ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ صرف ذکر ہوگا تو نقصانات کیا ہوں گے؟ اللہ کی جس مخلوق کے حق آپ کے اوپر ہے سارے ختم ہو جائیں گے۔ نہیں سمجھ آئی؟ دوبارہ عرض کرتا ہوں، یہ تو ویسے بڑی آسان بات ہے نا کہ جس میں ہمارے اوپر جو کسی کے حق ہیں وہ نہ ادا کرنے پڑے، مزہ ہی ہے جناب والا۔ تو اگر آپ صرف اس کی یاد میں لگ جائیں گے، صرف، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بیوی کے حقوق کی کوئی فکر، بچوں کے حقوق کی کوئی فکر، پڑوسیوں کے حقوق کی کوئی فکر، رشتہ داروں کے حقوق کی کوئی، وہ جو جنگلوں میں چلے گئے جنہوں نے رہبانیت اختیار کر لی ان کو کسی چیز کی فکر تھی؟ اسلام کی دعوت کیا ہے کہ جن لوگوں کے حقوق تمہارے اوپر ہیں ان کو ادا کرنا ہے، یا صرف میری یاد کرتے رہو ان کے حقوق ادا نہ کرو؟ ہاں سمجھ آئے گی، یہ ہے اصل اسلام۔ سمجھ آئے گی؟ عیسائیت کے اندر صرف پہلی بات تھی کہ وہ ذکر تو کر رہے تھے اللہ کا جنگلوں میں بیٹھ کر، مگر اس کے نتیجے میں وہ نقصان کر رہے تھے کس چیز کا؟ کہ ان کے اوپر جن لوگوں کے حقوق تھے ان کے حقوق کو کیا کر رہے تھے؟ ضائع کر رہے تھے۔ اگر آدمی صرف ذکر اللہ میں لگے گا تو جن کے حقوق اس کے اوپر ہیں وہ حقوق ضائع ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے کے اندر جو خاندانی زندگی ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ خاندانی زندگی کیا ہو جائے گی؟ ہاں سمجھ آئے گی جناب والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 3 صحابی جو ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کی خدمت میں آئے اور آپ سے ان کے اللہ کے نبی کی عبادتوں کے بارے میں پوچھا، تو اس وقت کیا کہا ایک صحابی نے کہ میں آج کے بعد اپنی بیویوں سے کیا ہو جاؤں گا؟ جدا ہو جاؤں گا، اللہ کی عبادت کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے جدا ہونے کی اجازت دی؟ بالکل اجازت نہیں دی۔ سمجھ آ گئی جناب والا؟ تو یہ بات اپنے ذہن میں آپ رکھ لیں، اگر آپ صرف پہلی بات میں لگ جائیں گے تو آپ کا خاندانی نظام کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا جناب والا۔ پھر آپ کو نہ اولاد کی فکر، نہ ماں باپ کی فکر، نہ کسی اور کی فکر، بس آپ نے تو پھر کہنا ہے کہ ہم صرف کس میں ہیں بھائی؟ اللہ کے اندر ہے۔ اور لوگوں نے جو ہے نا آج کل جو ولایت کا معیار رکھا ہوا ہے وہ بھی یہی ہے جناب والا کہ بابا فرید جو ہے گھر بار ہر چیز چھوڑ کر کنویں کے اندر کیا ہے؟ کچے دھاگے کے اوپر کیا ہے؟ الٹے۔ یہ سارے جھوٹ ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر ان سے ولایت ملتی تو صحابہ کرام میں سے بھی کوئی اس قسم کا کام، سمجھ آئے گی جناب والا؟ یہ سارے جھوٹ ہیں جناب والا، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا بھائی، یہ جو پیر کروڑیا صاحب ہیں جی، یہ دریا میں جا کر کھڑے ہو گئے، سورت یاسین کا ذکر شروع کر دیا، نیچے والا دڑ مچھلیاں کھا گئی، تب ان کو جا کر کیا ملی ہے بھائی؟ ولایت ملی ہے۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ واہ جی واہ، اس قسم کی ولایت کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ کہ جس میں اپنی جسم کی اور اپنے جان کی فکر ہی نہ ہو۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ یہ بات اپنے ذہن، اگر آپ صرف ذکر اللہ پہ لگیں گے تو پھر خاندانی نظام تباہ ہو جائے، بس یہ بات اپنے ذہن میں۔ نمبر 2، اور اگر آپ یہودیوں کی طرح صرف دنیا کی فکر میں لگیں گے آپ کی معاشرتی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ آپ کی معاشرتی زندگی کیا ہے؟ کیونکہ پھر آپ کے اندر صرف دنیا کا حرص اور کیا پیدا ہوگا؟ لالچ پیدا ہوگا۔ اس کے نتیجے کے اندر معاشرے میں قتل و غارت ہوگی، آپ دنیا کمانے کے لیے لوگوں کا قتل کریں گے، آپ دنیا کمانے کے لیے رشوتیں لیں گے، آپ دنیا کمانے کے لیے لوگوں کا مال غصب کریں گے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید خود کہتا ہے کہ اس دور میں لوگ تھے جنہوں نے عورتیں رکھی ہوئی تھی، لونڈیاں رکھی ہوئی تھی، ان سے بدکاریاں کروا کے بھی مال حاصل کرتے تھے۔ یہ نتیجہ ہے کس کا؟ صرف دنیا کا۔ صرف ذکر اللہ کا نتیجہ کیا ہے؟ خاندانی نظام ختم۔ صرف دنیا کے فکر کا نتیجہ کیا ہے؟
معاشرے کا نظام تباہ، جس سے آدمی صرف اور صرف دنیا کا لالچی اور دنیا کا حریص بن جاتا ہے، اور دنیا کی محبت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے، جس کے نتیجے کے اندر نہ اپنے بھائیوں کا رہتا ہے نہ اپنے رشتہ داروں کا رہتا ہے، صرف پیسے کا پتر بن جاتا ہے۔ سمجھ آئے گی جناب؟ وہ پیسوں کی خاطر ماں کو بھی بیچ سکتا ہے، پیسوں کی خاطر جناب والا وہ امریکہ نے ہمارے بارے میں خوب تبصرہ کیا تھا جناب والا مشرف کے حوالے سے کہ پاکستانی جو ہے وہ پیسوں کی خاطر ماں بھی کیا ہے بیچ سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے صحیح کہا تھا جناب، کیونکہ جب آدمی دنیا کا حریص ہو جاتا ہے اور دنیا کا لالچی ہو جاتا ہے جناب والا، تو امریکہ نے جب کہا کہ مشرف صاحب نے کہا کہ دیکھو ہم نے آپ کو اتنے آدمی پکڑ کے دیے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا آگے سے، ہم نے آپ کو اتنے ڈالر بھی مفت میں نہیں لیے۔ جب آدمی کے اندر مال کی ہرس آ جاتی ہے، پھر نہ عورت کا احترام باقی رہتا ہے نہ پھر اس کے اندر حیا رہتی ہے، بس پھر وہ دنیا کا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ دنیا کمانے کے لیے عورتوں سے غلط کام کرواتا ہے اور ان سے کیا لیتا ہے بھائی؟ پیسے لیتا ہے۔ اس سے بڑی اور دنیا کی کمانے کی گھٹیا ترین شکل کیا ہو سکتی ہے؟ سمجھ آئے گی؟ سورۃ النور میں اللہ نے ذکر کیا ہے وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اے ظالمو کیا تم کر رہے ہو؟ تم اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہو، موسیٰ نبی کے ماننے والے کہتے ہو، تمہاری لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، تم ان سے زنا کرواتے ہو اور مال حاصل کرتے، تمہیں حیا بھی نہیں آتی، پھر تم کہتے ہو کہ ہم موسیٰ پیغمبر کے کیا ہیں بھائی؟ ماننے والے ہیں۔ سمجھے گی جناب والا؟ وہاں پر ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، فرمایا کہ ان کو مجبور کر کے جو تم ان سے جرم کرواتے ہو، اس کا مقصد کیا ہے؟ لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، اس کے ذریعے سے تم دنیا کا سامان کیا کرتے ہو؟ حاصل کرتے ہو۔ اس سے بڑی دنیا کی ہرس اور لالچ کی انتہا نہیں ہو سکتی کہ آدمی اس مخلوق کو جو جناب والا پاک دامن رہنا چاہتی ہے ان کو مجبور کر کے ان سے بدکاری کروائے، بدکاری کے نتیجے میں مال حاصل کرے۔ یہ اس فکر کا نتیجہ ہے جس میں صرف دنیا ہو اور اللہ کی یاد کی روشنی نہ ہو۔ اب آپ خود بتائیے کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں یا دونوں میں سے ایک ایک چیز ضروری ہے؟ کیوں جی؟ یہی آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں، اس لیے آپ کو توکل کی بھی صحیح حقیقت بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسے کا صحیح مطلب کیا ہے جناب والا۔ اور اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ اگر سیکھنا ہو تو پہاڑی درے پہ کھڑے ہونے والے صحابہ کی زندگی سے حاصل کرو۔ جنہوں نے پہاڑی درہ چھوڑ دیا تھا تو پھر نقصان ہوا یا فائدہ ہو گیا؟ کبھی بھی کسی بھی آدمی کی بات کے اوپر خلاف شریعت کوئی کام بھی توکل کی جو لوگ غلط تشریحات کرتے ہیں نا اور کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ توکل دے، یہ بھائی اللہ توکل نہیں، توکل کا صحیح مطلب پہلے گوڈا چنگی طرح بنو تو پھر اگا چلو، یہ توکل ہے۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے گھر بار کی فکر چھوڑ دے اور بس پھر چلا جائے۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ یہ رہبانیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ رہبانیت ہے۔ اور صرف دنیا کا ہو کے رہ جائے، اللہ کی فکر نہ ہو تو یہ یہودیت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ کا ذکر بھی ہو اور اس کی مخلوقات میں فکر بھی ہو، یہ ہے صحابہ کرام کا ایمان۔ سمجھ آ گئی جناب والا؟ یہ بات آخر میں آپ کو سمجھانی تھی۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ جن کے عقائد میں، جن کے اعمال میں نہ افراط ہے اور نہ کیا ہے بھائی؟ تفریط ہے۔ اللہ نے اس لیے ایمان والوں کو اس پر میں نے ایک اور تفصیل بھی پیچھے سورۃ بقرہ میں بھی عرض کی تھی، اس دعا کے اوپر ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ، رب خود دعائیں سکھلا رہا ہے کہ مجھ سے دنیا اچھی اس کے بارے میں بھی سوال کرو، آخرت اچھی اس کے بارے میں بھی کیا کرو، نہ صرف دنیا نہ صرف آخرت، دنیا بھی اچھی چاہیے آخرت بھی، دونوں چیزیں اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو۔ سمجھ آ گئی؟ یہاں پر بھی یہی ہے، ذکر بھی کرنا ہے تاکہ آخرت اچھی ہو جائے، فکر بھی کرنا ہے تاکہ دنیا بھی کیا ہو جائے؟ اچھی ہو جائے۔ سمجھ آ گئی جناب والا؟ تو یہ بات ہے اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے، اگر ایک ایک چیز کی طرف لوٹ جائیں گے تو پھر ایک ایک حصہ دنیاوی نظام کا کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کسی قسم کی کوئی رہبانیت نہیں ہے کہ آدمی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ایسے ہی کیا ہے بھائی چلا جائے اور پیچھے جو اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو وہ ادا نہ کرے۔ سمجھ آ گئی جناب والا؟ یہ بات اپنے ذہن میں آپ رکھ لیں۔ پھر سن لیں ذرا ترجمہ۔
اللہ فرماتے ان فی خلق السماوات والارض، صحابہ کی یہی صفت ہے، سورۃ بقرہ میں بھی آیا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم درمیان میں ہو، تمہارے ایک طرف یہودی ہیں ایک طرف عیسائی ہیں، تم کیا ہے درمیان میں ہو، نہ تمہارے اندر یہودیوں کی طرح افراط ہے اور نہ عیسائیوں کی طرح کیا ہے تفریط ہے، سمجھ آئے گی، بس تم درمیان کے اندر کیا ہے چلتے ہو۔ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں، دن اور رات کے آگے پیچھے آنے میں البتہ میری توحید کی بڑی نشانیاں ہیں، مگر ان سے فائدہ صرف ان لوگوں کو ہوگا جو کیا ہیں عقل والے ہیں۔ اب یہ عقل والے یہ آخر میں پھر آپ کو سنایا ہے اور اس کو پھر اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے، اپنے جناب والا یاد میں رکھنا ہے، سمجھ آئے گی نا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، عادات طیبات ہیں، ان کے اندر دونوں چیزوں کا اعتدال ہے، ذکر میں بھی اور ذکر کے اندر بھی۔ یہ نا بخاری مسلم میں روایات ہیں، تہجد کے باب کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے نا، وہ مسجد نبوی کا وہ جو حصہ ہے جس میں عورتیں آیا کرتی تھی نا، اس میں ایک رسی انہوں نے لٹکا رکھی تھی، اور اس کے ذریعے سے وہ کیا کرتی تھی کہ اپنے سر کے تھوڑے سے بالوں کے ساتھ اس کو باندھ رکھا ہے، اور مقصد کیا ہے، جو ہی نیند آئے گی پھر سر ادھر ہوگا تو وہ جھٹکے گا، جس سے پھر اللہ کا ذکر کیا ہے، تو اللہ کے نبی کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا اس کو کاٹ دو، اس کو کیا کر دو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آئے گی؟ کیوں؟ جسم کا بھی حق ہے، سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو دونوں چیزوں کو بھائی اعتدال میں لے کر چلنا ہے، کسی ایک جانب بھی غلو ہو گیا تو بس نقصان ہو جائے گا۔ الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے ہونے کی حالت میں اور بیٹھنے کی حالت میں اور لیٹنے کی حالت میں، اور فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، اور کہتے ہیں جو کچھ تو نے پیدا کیا اس میں کچھ بھی بیکار سبحانک، اے ہمارے پروردگار، ہم تیری ذات کو ہر قسم کے شرک سے کیا ہے پاک مانتے ہیں، فقنا عذاب النار، پس بچا لے تو ہم کو جہنم کی آگ کے عذاب سے۔